الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير المعين. آغا طبع طبعی صاحب عروہ نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے، اس کو پہلے ہم طبع طبعی کی عبارت پڑھیں گے، پھر جو ہے آگے گفتگو چلے. المشاہد المشرفۃ کالمساجد فی حرمۃ التنجیس والوجوب الازالۃ اذا کان ترکها حتما. مشاہد مشرفہ جو معصومین کے روزے ہیں اور متبرک جگہ ہیں، ان کو کیا مسجدوں کی طرح قرار دیں گے تو اس کو نجس کرنا حرام ہو اور اس کو پاک کرنا واجب فوری ہو جائے؟ تو آغاز طبع طبعی فرماتے ہیں المشاہد المشرفۃ کالمساجد، مشاہد مشرفہ مساجد کی طرح فی حرمۃ التنجیس، اس کو نجس کرنا حرام ہے، اس میں جو ہے مسجد کی طرح ہے. ایک جہت میں تو مسجد کی طرح، لیکن پاک کرنا واجب ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے ایک دوسری جہت. بل وجوب الازالۃ، بلکہ واجب ازالہ کرنا نجاست کو مشاہد مشرفہ سے بھی اذا کان ترکها اتقا، جب اس نجاست کا زائل کرنا ہم ترک کر دیں تو مشاہد مشرفہ کی حد کے حرمت ہوا کرتی ہے، وہاں پر توہین ہو جایا کرتی ہے. یہ اگر حد ہے تو پاک کرنا بھی واجب ہے. بل مطلقاً علی الاکبر، بلکہ احتیاط واجب کی بنیاد پر مطلقاً واجب ہے. مطلقاً واجب ہے، چاہے حد کی حرمت ہو یا حد کی حرمت نہ ہو. لیکن الاقوی عدم وجوبها مع عدم، اس سے پتہ چلا احتیاط واجب نہیں ہو، احتیاط مستحب ہے. بلکہ اقوی یہ ہے کہ پاک کرنا واجب نہیں ہے جب حد کی حرمت نہ ہو. حد کی حرمت نہ ہو تو پاک کرنا واجب نہیں ہے. اور احتیاط مستحب ہے کہ کوئی پاک کرے تو اچھا ہے، تو احتیاط مستحب ہے، لیکن واجب نہیں پاک کرنا اگر حد کی حرمت مشاہد مشرفہ کی نہیں ہو رہی ہے تو. یہ تھی آیت طبع طبعی کی عبارت صاحب عروہ. آئیے اب جو ہے گفتگو آگے لے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بزرگان عالم ان کی جماعت نے ملحق کیا ہے مشاہد مشرفہ کو پورا مساجد کے ساتھ. مشاہد مشرفہ ہو، ذریعہ مقدسہ ہو، اس میں تاکہ ازالہ نجاست واجب ہے اور اس کو نجس کرنا حرام ہے. اور آئے صاحب عروہ متن میں ان مشاہد مشرفہ کو مساجد کے ساتھ ملحق کیا نجس کرنے کے حرام ہونے میں، لیکن وجوب ازالہ میں ملحق نہیں کیا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ گفتگو واقع ہوگی حرمت تنجیس اور وجوب ازالہ میں کہ آیا حرمت تنجیس و وجوب ازالہ حکمان متلازمان ہیں، یہ تو حکم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. ولا ينفك احدهما عن الاخر، اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. اور لا تلازم بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ حرمت تنجیز ہو لیکن وجوب ازالہ نہ ہو. توضیح کلام 3 مسئلوں میں واقع ہوگا.
پہلا مسئلہ یہ کہ اگر تنجیز سے مشاہد مشرفہ اور اس کو تطہیر نہ کرنا موجب بنتا ہے کہ مشاہد مشرفہ کی حد کے حرمت ہو جائے، تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ حد کے حرمت کی صورت میں مشاہد مشرفہ مساجد کی طرح اس کو نجس کرنا حرام ہے اور ازالہ واجب ہے، کیونکہ حد کے حرمت ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشاہد مشرفہ صفا و مروہ کی طرح شعائر خدا میں سے ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ شعائر خدا کی حد کی حرمت کرنا حرام ہے، اور یہ حد کی حرمت منافات رکھتا ہے تعظیم حرمات اللہ کی جتنی محترم چیزیں ہیں اس کی تعظیم کے منافی، تعظیم کا حکم ہے۔ فَإِنَّهَا من موجبات التقوى ومن يعظم شعائر فإنها من تقوى القلوب۔ شاعر خدا کا احترام کرنا وہ لازم ہے، من يعظم شعائر اللہ، تو یہ شاعر خدا کا جو احترام کرنا ہے وہ واجب ہے، اور نجس کرنا یہ منافی ہے حرمت مقامات کو بحال رکھنے کے۔ علم شاعر اللہ میں سے شامل ہے، علم بھی شاعر اللہ میں سے شامل ہے۔ علم جو بھی چیز اللہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہو وہ شاعر خدا، عالم بھی، قرآن بھی، علم بھی، تابوت بھی، زیارتیں بھی، سب اس طرح کائنات، پوری کائنات شاعر الہی دائرہ وسیع کر دیا مودی صاحب، بہت پھیل گئے آپ زیادہ سب جو آیت اللہ عظمیٰ ہے، اللہ سب ہے، نشانی اللہ کی سب عرفان کے آخری منزل میں باہر ہو گئے۔ اتنی گہرائی میں نہیں جو ہم اوپر کی بات کریں۔ یہ ویسے آیت اللہ بیٹا زندہ ہو گئے۔ یہ جو شاعر ہمیں اعظم شاعر اللہ، وہ جو حج کے جہاں مقامات ہیں حج کرنے کے صفا و مروہ صفا مروہ اور مکہ معظمہ کے اطراف مقام ابراہیم، حجر اسود اور دوسرے خانہ کعبہ شاعر خدا، حتی قربانی کا جانور بھی جو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی شاعر خدا میں سے۔ لیکن عام چیزیں جو شاعر خدا میں سے نہیں، جو بھی اللہ کی طرف نسبت رکھتی اللہ کی طرف انسان کو ذہن لے جاتی وہ شاعر خدا۔ نسبت تو ہر چیز اللہ کی طرف تو ہے نا، وہ نہیں، وہ اس اللہ کی طرف تو صرف عرفہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے کہ ہر چیز میں اس کو دیکھ کر اللہ یاد ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد ہے۔ عمومی بات ہے۔ علم پہ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے صاحب، جتنے بڑے عالم لگے ہوئے تو خدا سے روکنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں، وہ مسجد بھی جاتے ہی نہیں، ہمیں تو کمی پڑے ہوئے۔ حضرت عباس جو وسیلہ ہے وہ اصل تو اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ تو وہی خراسان تک ہی پہنچتے ہیں، ہمارے دہرہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، خراسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ وہ کام تو اللہ ہے، ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کام صرف اللہ ہی انجام دے، صرف یہ سب وسیلے ہیں جس کے تھرو، جس کے وسیلے سے پہنچنا بہتر ہے، کیونکہ جتنی سفارش بڑی ہوگی اتنا ہی کام جلدی ہو جائے گا۔ ہاں صاحب، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ چاہیے، تو بغیر
وسیلے کے اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتا؟ اللہ سے مل سکتا ہے، لیکن آپ کی سفارش اتنی بڑی نہیں ہے، سفارش کے ساتھ جائیں گے تو کام جلدی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں نے استجب لکم کہا، ٹھیک ہے، آپ دعا کریں، ایسے عام معمولی ہم دعا کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہی کرتے ہیں، ڈائریکٹ لیکن کبھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو غیر کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں، عام فہم مثال یہ ہے، عام فہم مثال یہ ہے کہ کسی انکم ٹیکس کے وکیل سے، انکم ٹیکس کے کمشنر سے کام کرا ہے، انکم ٹیکس کے کمشنر سے کام کرا ہے، تو ڈائریکٹ بھی ہم جا سکتے ہیں، تھوڑا پیسے دیں، زیادہ دینا پڑیں گے، شاید بات مانے شاید نہیں مانے، انکم ٹیکس کے کمشنر ہے، اس کو رشوت دینا ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیسے بھی لیں اور ہماری بات مانے بھی نہیں مانے، پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کے جو خاص آدمی ہے اس کے ذریعے سے کام کریں گے تو کم پیسے میں بھی کام یقینی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک وسیلہ بنا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، انکم ٹیکس افسر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میری بات محفوظ رہے گی۔ ڈائریکٹ دینے میں کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو اتار لے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، کوئی مشکل کھڑی ہو جائے، اس کا تو روزانہ کا کاروبار ہے، جو چپراسی ہے مدن تو دونوں برابر ہے، مدن تو دیکھا گیا ہے کام تو اصل اسی انکم ٹیکس کمشنر کو ہی انجام دیں، لیکن ایک مثال ہے، مثال کو سمجھانے کے لیے عرض کریں کہ کبھی کوئی وسیلہ جو ہے نا وہ کام آتا ہے، وسیلہ جو ہے ہاں ضروری نہیں ہے اللہ سے آپ ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جلدی اور کوئی بڑا مسئلہ حل کرنا تو اگر جلد لے کر وسیلے کے وقت بھی اللہ سے آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم دعائیں تو جو ہے نماز کے بعد تم ڈائریکٹ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ، بس شیعہ نہیں کھلائیں گے، وہابی کھلائیں گے بس۔ جب اہل بیت کو چھوڑ کے وہ ٹھیک ہے، نائب صاحب نے ایک اچھی بات کہی تھی، وہ جو ہے اسی کی تفصیل کرتی کہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ماننا، ڈائریکٹ ماننا بھی صحیح ہے، اس میں کوئی وہابی نہیں بن جاتا، کیونکہ ائمہ معصومین نے ہمیں سکھایا اسی طرح، دعا بھی تو ائمہ معصومین سے ہے، دعا بھی تو ائمہ معصومین سے ہے، اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ، ہماری دعا تھوڑی ہے، معصوم نے ہی دعا دی ہے، آٹومیٹک وسیلہ بن گیا۔ نہیں وسیلہ نہیں مانگا، وسیلہ تو بے محمد و آل محمد کہتے تو ہوتا بس، یہ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، ضرور تو ہے نا، وہ اجازت دی ان کی طرف سے، اجازت جو ہے، بغیر اس کے مانگنے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جو ہے خود جو ہے امام معصومین کی دعا کے علاوہ کس کہا گیا کہ اپنے دل کی دعا بھی مانگو ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج، اس سے کوئی وہابی نہیں بن جاتا ہے، جیسے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ڈائریکٹ اللہ سے، تو ڈائریکٹ جو ہے بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں، اور آپ سے کہ نماز کے اندر بھی کہا کہ آپ اپنی زبان کے اندر دعا مانگے جو آپ کے دل میں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ مانگو، معصوم کی کوئی دعا بھی نہیں ہو، اپنے دل سے جو ہے جو پریشانی ہو اللہ سے مانگے، کوئی حرج نہیں، کیا ہے اس سے کوئی واقعی تھوڑی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے جو ہے یہ بھی کہ وسیلہ مانتے ہیں اس کو ہم نے اللہ نہیں مانا ہے، اس کو ہم وسیلہ مانتے ہیں، چاہے مولا علی ہو، چاہے شہزادی فاطمہ زہرا ہو، چاہے حضرت عباس ہو، چاہے موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو، یا حضرت علی اصغر ہو جو باب العقائد ہے، کسی کے وسیلے سے مانگے تو اس سے وہ خدا تھوڑی مانگے، اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ہماری دعا قبول جلدی ہو جائے بس، اور ہمارا کام جلدی بن جائے۔ شاید حضرت علی اکبر کا جھولا ہمارے یار یہ جھولے کا کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، مسئلہ اس سے جھولا ہو رہا تھا بہت تابوت سے اصل مسئلہ ہے، کے بسترے سے بھی مانگو، چٹی سے بھی مانگو، جھولے سے کیوں بات ہے، وہ زیادہ قریب ہے اس سے، ابھی اس کے چٹی کا واسطہ تو وہ زیادہ قریب ہے، کہاں جا کے بدلے کھلا ہے، تو تھیم اور نظریہ سمجھنے کی ضرورت ہے، روح ہے مطلب لینے کی ضرورت ہے، ادھر ادھر اطراف میں جو ہے اپنے آپ کو خواہ جو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اصل مقصد کو سمجھنا ہے، بس عقیدہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب ہمارے مدرسے میں جو جھولے اور
اور وغیرہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر الماری میں. میں نے وہ بتایا قرآن نیچے پڑھا ہوا ہے, قرآن کے اوراق نیچے پڑے ہوئے ہیں, اس کا کوئی احترام. میں نے کہا بھائی احترام تو واجب ہے ہمارے لیے, قرآن اس طرح سے رکھا ہوا ہے, اس کا احترام کرو. اس میں اتنے احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے, چوم رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے, ہم نے بنایا ہے, کیونکہ اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, احترام کریں لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کا احترام. یہ ہم جو ہے ذرا وسعت قلبی سے کام لینا, کچھ جگہ جو ہے وہ وسعت قلبی چاہتی ہے. خیر, تو پہلی صورت یہ ہو گئی کہ اگر کبھی حد کے حرمت لازم آتی تو پھر نجس کرنا بھی حرام شاید مشرفہ کو, اور پاک کرنا بھی واجب ہو جائے گا. یہ پہلی شکل ہے, کیونکہ یہ شاعر خدا میں سے, اور شاعر خدا کے منافی ہے کہ ہم مشاہد مشرفہ کو نجس کریں, اور منافات جو حرمت خدا اس کے منافات والی چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں. یہ تو پہلا مسئلہ ہو. اب آ جائے دوسرا مسئلہ کہ اگر ہم اس کے نجس کرنے کو اور پاک نہ کرنے کو موجب حد کی حرمت نہ مانے, یعنی حد کی حرمت نہیں ہو رہی, تو پھر دو جہت پیدا ہوتی ہے. ایک جہت یہ ہے کہ ہم نجس کرنے کی بحث لے کر آئیں گے کہ نجس کرنا مشاہد مشرفہ کو حرام ہے حرام. دوسری جہت جو ہے پاک کرنے کی جہت لے کر, دو الگ الگ جہت. جس طرح آواز تبا تبائی نے نجس کرنے کو حرام مانا ہے لیکن پاک کرنا واجب نہیں مانا ہے. دو الگ الگ چیزیں, دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں ہے, یعنی ملازمے کی بحث کریں گے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم نہیں. تو علامہ طباطبائی آواز صاحب اور والے کا کہ نجس کرنا تو حرام ہے چاہت کے حرمت نہ بھی ہو رہی, لیکن پاک کرنا واجب نہیں ہے, اور پاک کرنا واجب نہیں جب حد کی حرمت نہ ہو رہی ہو. تو حد کی حرمت نہیں ہے, پاک کرنا واجب نہیں. ایسے کونے میں کوئی ایسی چیز نجس ہو گئی جو اس میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, حد کی حرمت نہیں ہو رہی ہے, تو کیونکہ نجس ہونے کے لیے تو چھوٹا سا ایک جو ہے وہ متنجس پانی کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو نجس تو ہو گیا نا پر, تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے اس کو کسی کو کوئی اس کی توجہ بھی نہیں ہے. احترام پامال ہونے کی بات تو دوسری ہے, توجہ ہی نہیں ہو تو احترام کہاں پامال نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں پاک کرنا واجب نہیں ہے. اور صاحب قربان نے تو یہ فتویٰ دیا, یعنی تلازم نہیں ہے, اس لیے جو ہے دونوں الگ الگ مطلب ہے. ان دونوں جہت سے انشاءاللہ جس نے نجس کیا ہے, جس نے نجس کیا ہے اس کے لیے تو